السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے دین اسلام میں رزق حلال کی کیا اہمیت ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں دنیا کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے رزق حلال کمانے اور اسے اعتدال سے خرچ کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس آیت کریمہ میں حرام سے اجتناب کرنے اور حلال و پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے، کیونکہ حرام سے بچنے اور حلال و پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرنے والوں سے خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ زیر تربیت بچے ہیں تو یقیناً حلال اور پاکیزہ رزق سے پلنے والے بچوں سے بھی اچھائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ رزق حلال کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسب حلال کے لیے کوشش کرنا دیگر فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، ایک شخص ہے جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال پراکندہ اور غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا، پینا، لباس اور ہر برتنے کی چیز حرام آمدنی سے ہے۔ بتائیے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہے سوچنے کا مقام۔ خاص طور پہ بچوں کو حلال آمدنی سے پرورش کرنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے حلال و طیب غذا کا اہتمام کریں اور انتظام کریں۔ اس سے اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع کر دیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس طرح ممکن ہے کہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کو حلال غذا کھلاؤ۔ پس ماں باپ کے جس نطفے سے بچہ پیدا ہو، اگر وہ نطفہ حلال و طیب رزق سے بنا ہے تو یقین رکھیے کہ بچہ نیک اور صالح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ایسا جسم جو حرام غذا سے پروان چڑھا ہوا ہو، اس پر جنت حرام ہے۔ حرام آمدنی سے حاصل ہونے والے رزق کھانے سے انسان میں کئی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ کام چوری کرنا، والدین اور بزرگوں کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، فریب، دھوکہ دہی کرنا وغیرہ۔ اور خاص طور پہ ان بچوں میں جو کہ حرام آمدنی سے پرورش پاتے ہیں، ان میں اس طرح کی بد اخلاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ اخلاقی قدروں سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور پھر والدین ہی کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ حلال آمدنی یہ ہے کہ انسان کسی جائز کام میں اپنی جسمانی یا ذہنی محنت سے مال کمائے اور اس مال کے حصول کے لیے کسی دوسرے انسان کی حق تلفی نہ ہو اور جائز ذرائع کے ذریعے کمایا گیا ہو، یعنی رشوت، سود، جوا، چوری یا کسی ایسے ذریعے سے جس کی شریعت نے ممانعت کی ہو مال نہ کمایا گیا ہو، تو ایسا مال حلال کہلائے گا۔ دوسرا پہلو رزق کا پاکیزہ ہونا ہے، یعنی ایسی غذا جس سے انسانی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ خاص طور پہ بچوں کو پاکیزہ رزق کھلانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کھانا یا ایسی غذا جس سے ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ خاص طور پہ آج ہمارے معاشرے میں اس پہلو پہ بہت کم دھیان دیا جا رہا ہے۔ بچوں کو ایسی خوراک مثلاً جنک فوڈ کا اس طرح عادی بنایا جا رہا ہے کہ جس سے کم عمری میں ہی ان کو کئی قسم کے جسمانی امراض سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے نہ صرف بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ رہا ہے بلکہ والدین کی پریشانی اور ان پہ مالی بوجھ بھی بڑھ رہا ہے۔
لہٰذا یہ ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق سے پروان چڑھائیں، تاکہ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن کر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکیں اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی بن سکیں۔